حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا جو انسان اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کی ستر پوشی کرتا ہے، عیبوں کو برائیوں کو چھپاتا ہے اور اسے آہستہ سے چپکے سے سمجھاتا ہے، اس کی عزت و آبرو بھی بچاتا ہے، تو جیسی کرنی ویسی برنی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا بروز قیامت اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی کرے گا، اس کی برائیوں کو چھپائے گا، آہستہ خفیہ حساب لے گا، چھپا کر اللہ تعالیٰ اپنے پردے میں چھپا لے گا اور تنہائی میں پوچھے گا، اے میرے بندے بتا تو نے فلاں وقت کیا کیا تھا، اے میرے بندے وہ فلاں گناہ جو تو نے کیا تھا، تجھے پتا تھا یہ گناہ ہے اور کتنی بڑی تو نے برائی کی، معاشرے میں تو کتنا عزت مند تھا، تجھے میں نے کتنی عزت دی، تجھے آبرو دی، لوگ تیرا حیا کرتے تھے، ادب و احترام سے ملتے تھے، اے میرے بندے اور تیرا عمل اتنا برا ہے۔ وہ بندہ بڑا ہی پریشان ہوگا، وہ انسان افسوس کرے گا، غم زدہ ہوگا، اقرار کرے گا، یا اللہ بے شک میں نے ایسا ہی کیا ہے، اے میرے اللہ یہ تو میں نے بہت برا عمل کیا۔ انسان اپنے کیے پر پچھتائے گا اور اقرار کرے گا، مانے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک 2441 نمبر حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا یقول فی النجوى، علیحدگی میں چھپا کر اللہ تعالیٰ سب کچھ پوچھے گا، تو انسان جب اقرار کرے گا، باتیں مانے گا، ساری اپنی برائیوں کو اقرار کرے گا، بتائے گا اے اللہ بے شک ایسا ہی کیا میں نے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے دنیا میں نے تیرا عیب چھپائے رکھا، دنیا میں نے تیری عزت کی حفاظت کی، اے میرے بندے تو کتنا برا تھا، اس وقت اگر پتہ چل جاتا تو تیرے پلے کیا رہتا، تیری عزت ختم ہو جاتی، لوگ تجھے کتنا برا سمجھتے، حالانکہ تجھے تو اچھا سمجھتے تھے لوگ، میں نے تیری عزت کو بچایا ہے۔ انسان بہت پریشان ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج بھی میں تیری عزت بچاتا ہوں، معاشرے میں تجھے اچھا انسان نیک سمجھا جاتا تھا اور آج میں تجھے عزت دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں، جنت دیتا ہوں۔ اور دوسرا انسان، کافر انسان، مشرک انسان، منافق انسان، بد کردار انسان، اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے والا ظالم انسان، نیکی کے رستے میں رکاوٹ ڈالنے والا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے، دنیا میں بھی رسوائی قرآن پاک میں آیا ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ ایسے انسان جب ان کا حساب ہوگا تو بڑا ہی سخت حساب، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے فلاں وقت فلاں کام کیا، تو نے فلاں وقت فلاں برا عمل کیا، میرے جو ہے رستے میں رکاوٹ ڈالی نیکی کے کاموں، میرے احکامات میں، بجائے تعاون کرن کے تو رکاوٹ ڈالتا رہا، میرے نیک بندوں کو تو تنگ کرتا رہا، یا فلاں پر تو نے جھوٹے پرچے کرائے، جھوٹے کیس بنا دیے، جھوٹی گواہی دی۔ اور کافر مشرک یہ سب جو فاسق و فاجر ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے میں نے کتنی عزت دی، تجھے میں نے فلاں مقام و مرتبہ دیا، رزق دیا، اولاد دی، سب کچھ دیا، اور تو کیا کرتا رہا، اتنا برا عمل تیرا، یہ تیرا گناہ ہے، یہ تیرا گناہ ہے۔ تو جو انسان یہ کہے گا، کچھ ایسے ہوں گے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ کچھ ایسے ہوں گے وہ کہیں گے اے اللہ تو سچ کہہ رہا ہے، میں غافل ہو گیا تھا، وہ اقرار کریں گے اپنے گناہوں کا، اے اللہ میں غافل ہو گیا تھا، میں بھول گیا تھا تجھے،
میں تیرا ذکر نہیں کیا کرتا تھا، تجھے یاد ہی نہیں کرتا تھا، میں قیامت کی تیاری نہیں کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میری رحمت نے تجھے بلا دیا، میں نے تجھے بلا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تجھ کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، جنت میں جو ہے نہیں ڈالیں گے ہم، دوزخ میں اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جاؤ لے جاؤ، اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا جاؤ ان کو جنت میں لے جاؤ۔ اور بعض ایسے کافر مشرک ہوں گے وہاں پر بھی جھوٹ بولیں گے۔ بحر شریعت میں صفحہ نمبر 141 پر ہے کہ بعض ایسے ہوں گے وہ کہیں گے اے اللہ یہ ہمارے گناہ نہیں ہے، یہ میں نے نہیں کیا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی جھوٹ بولیں گے، کہیں گے اے اللہ یہ تو ہمیں کہہ رہا ہے، ہم پر جرم ڈال رہا ہے، ہم نے یہ تو عمل کیا ہی نہیں ہے، یہ برائی ہم نے نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہر لگا دے گا، اور ان کے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، وہ بولیں گے۔ زبان کو اللہ نے قوت دی ہے بولنے کی، اور یہی قوت، یہی طاقت ہاتھوں کو، پیروں کو، اور وہ چیزیں جن کو ہاتھ لگایا تھا وہ بولیں گی اے اللہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ اس کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ جب جسم کے اعضاء جب گواہی دیں گے تو وہ دیکھے گا، سنے گا کہ میری ہڈیاں، یہ میرا گوشت، یہ میری ہی ساری چیزیں جو ہیں یہ میرے خلاف ہے، یہ ساری یہ گواہی دے رہی ہیں۔ بحر شریعت میں ہے کہ اس وقت وہ انسان اپنے اعضاء کو دیکھے گا گواہی دیتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے فرشتوں یہ بہت انتہائی درجے کا کافر اور فاسق و فاجر جو میری بارگاہ میں بھی جھوٹ بول رہا ہے، اسے دوزخ میں لے جاؤ۔